رمضان المبارک کا آج پہلا روزہ ہے اور رب تبارک و تعالی نے اپنی رحمت والی بارش ہلکی پھلکی بھی برسا دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیں تو اچھا شگون لینا ہے۔ یقیناً رب تبارک و تعالی اپنے ہر اس بندے اور بندی سے راضی ہوگا جو خالصتاً لوجہ اللہ اس ماہ مبارک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور سبقت لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب کا شمار انہی لوگوں میں فرما لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ آیا، اللہ نے ہماری زندگی میں ہمیں ایک اور مرتبہ یہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ، سعادتوں والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، جنت میں اپنے آپ کو داخل کروانے والا مہینہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ایک اور مرتبہ ہم کو عطا کر دیا۔ دعا ہماری یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی بار بار ہماری زندگی میں یہ نیکیوں والا مہینہ ہمیں عطا فرماتا رہے۔ لیکن بات بڑی اہم ہے، اس چیز کے لیے، اس خواہش کو پورا کروانے کے لیے، یہ تمنا اور آرزو کہ ہماری زندگی میں بار بار یہ مہینہ آتا رہے، اگر اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس ماہ مبارک کے اندر ہم رب تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے میں اپنے آپ کو مشغول رکھ لیں، دکھاوا نہ ہو، نمود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، جو بھی نیکی کر رہے ہوں ہم اس انداز سے کریں کہ یہ نیکی تو میں نے اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ ہی دیکھ رہا ہے، وہی جانتا ہے، مجھے کسی انسان کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہاں میں ایک بات کی اور نشاندہی کر دوں، گھروں کے اندر کسی بچے نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا، پورے محلے والوں کو، پورے خاندان والوں کو جمع کر لیا جاتا ہے کہ بیٹے کی، بیٹی کی روزہ کشائی ہے۔ رشتہ دار آ جاتے ہیں، بہنیں بھی آ گئی، اس کی خالیں بھی آ گئی، اس کی چاچیاں، مامیاں، یہ سارے ہی آ گئے۔ ان میں سے کتنے نے تحفے دیے اور کتنے نہیں دے سکے۔ اب دل کے اندر میل آ جاتی ہے، ہاں اس بہن نے تو دے دیا، اس بہن نے نہیں دیا، اس چاچی نے تو دے دیا، اس چاچی نے کیوں نہیں دیا، اس کو تو اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، اس خالہ نے تو دے دیا ہمارے بچے کو، بچی کو یہ تحفہ، تو وہ دوسری کو، اس کے پاس تو اور بھی زیادہ ہے، اس کی تو بڑی کوٹھی ہے، وہ تو بڑے مالدار ہے، اس نے کیوں نہیں دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دکھاوا، ریا، شہرت، نمود، حسد اور کینہ اور بغض اور عداوت کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ آپ نے روزہ کشائی لوگوں کو بلا کر کے اور اس شہرت کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر کچھ تحفہ دینا ہے تو خاموشی کے ساتھ آپ اپنی بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، بھئی یہ پہلا روزہ رکھا ہے، ہمارے بیٹے نے پہلی روزی رکھا ہے، کچھ انعام دے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ ساری شہرت کرنا اور پھر یہ روزہ کشائی کروانا اور اگر کوئی گفٹ لے کر کے نہ آئے تو اس سے ناراض ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی باتیں نہیں، بلکہ یہ تو یہ ہے راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے تو صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور شیطان کو ناراض کرنا ہے، شیطان کو خوش نہیں کرنا۔ ہر وہ کام کہ جس میں شیطان خوش ہوتا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ہر وہ عمل جس سے رب تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اس عمل کو ہم نے اپنانا اور اختیار کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، میرے تمام سامعین، میں اپنے آپ کو بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، یہ سعادت والا مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ کیا ہی اچھا ہو ہم ابھی سے عزم کر لیں،
ہم نے قرآن پاک کی تلاوت بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنی ہے. ہم نے قرآن پاک کا پورا مکمل ترجمہ اس پورے مہینے میں ایک دفعہ تو لازمی مکمل کرنا ہے، سمجھ کر کے پڑھنا ہے. ہم نے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیسی بہتری آئے گی. ہم نے صدقات و خیرات نکالنے ہیں، ہم نے زکاتیں نکالنی ہیں، ہم نے ہر غریب کی مدد کرنی ہے، لیکن خاموشی کے ساتھ، خفیہ طور پہ، اس انداز سے کہ اگر دائیں جانب بیٹھنے والے کو آپ نے کچھ صدقہ دیا ہے تو آپ کے بائیں جانب بیٹھنے والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ آپ نے کچھ دیا ہے، کچھ نیکی کی ہے. اس طرح سے خفیہ طور پر آپ یہ کریں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی ہے. سال ہر سال سے بیوگان کو جو نماز روزہ کرتی ہیں، قرآن و سنت کے عامل ہیں اور دینداری ہے ان کے اندر، اللہ کے بعد ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے. آج کل تو بھائی بھی چھوڑ جاتے ہیں بہنوں کو جو بیوہ ہوں، کون کس کا خیال رکھتا ہے؟ تو ایسی بیوگان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں راشن ہم ان بیوگان میں تقسیم کرتے ہیں. اور ہمارے جو معاونین ہیں، جو ڈونر حضرات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، خاموشی کے ساتھ یا تو وہ راشن پہنچا دیتے ہیں ہمیں، یا وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ جی اس کے اتنے راشن آپ بنا کر کے دے دیں. جیسے ان کی ہدایات ہوتی ہیں اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. باقاعدہ رجسٹر بنا ہوا ہے، اور رجسٹر میں اس بیوہ کا نام، شوہر کا نام، اس کے وہ بیٹے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی کتنے ہیں اور ان میں بڑا کتنا ہے، اس عمر کے حساب سے ہم پوچھتے ہیں کہ پھر یہ کیا کام کر رہا ہے، اس کی آمدنی کتنی ہے. پھر یہ کہ جن کی شادی نہیں ہوئی، جن بیٹیوں کی، وہ اس کی بیٹیاں کتنی ہیں، ان میں بڑی کتنی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی مجبوری، کہ مجبوری کیا ہے. شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کام کاج نہیں کر سکتا، شوہر نابینا ہے، خود بیوہ ہے، یہ سارا کچھ جو بھی مجبوری ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں. پھر ان کا مکان ذاتی ہے یا کرائے کا ہے یا خیراتی ہے، کسی نے دلوایا ہوا ہے. پھر ان کا پورا ایڈریس، پھر ان کا NIC نمبر، اور پھر آخر میں جس کو بھی ہم یہ راشن دیتے ہیں اس کے سگنیچر لیتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس یہ ثبوت رہے کہ الحمدللہ ہم نے اس طور پر یہ راشن یہاں تقسیم کیے ہیں، تاکہ ہم اپنے ڈونروں کو بھی دکھا سکیں. یہ دیکھیے پوری کی پوری معلومات اس طرح سے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں بیواؤں کو ہم نے ان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے یہ راشن کا انتظام کیا ہوا ہے. ہمارے ڈونر حضرات جو بھی ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیکی اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور ان کے مال میں، ان کی صحت میں، ان کے ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان کو نیکیوں والی، صحت و عافیت والی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر لیجئے گا، 0300 236 5864.